السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی کو منظم اور سسٹمیٹک طور پر چلانے کے لیے اور اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور انہیں امن و انصاف دلانے کے لیے ایک ایسے قانون کا ہونا ضروری ہے جس قانون کی نظر میں امیر غریب، طاقتور کمزور، حکمراں اور عوام سب برابر ہوں۔ ایک ایسا قانون کہ عدل و انصاف، مساوات، سملیرٹی جس کا طرز امتیاز اور اس کی پہچان ہو۔ اس علاقے اور اس معاشرے کے حکمراں اور عوام سب کے نزدیک اس قانون کا احترام ہو، تو ایک ایسے قانون کے تحت چلنے والا معاشرہ اور سوسائٹی ہمیشہ برائیوں اور ظلم و جبروت سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے، ان کے جان، مال، عزت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس قوم نے بھی اپنے قانون کی پاسداری اور اس کا احترام کیا، اس قوم کو عزت اور کامیابی کی معراج تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں پایا۔ آج کل خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے درمیان اور مجلسوں میں موضوع گفتگو بننے والا سعودی نوجوان کے قصاص کا واقعہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب آل رزق سے، قبیلہ آل رزق سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان محمد بن مرسل، جو کہ سعودی کے ایک شہر نجران کا رہنے والا تھا، جس کے ہاتھوں معمولی سی تلخی اور چھوٹے سے جھگڑے کے بعد اس کے ایک خاندانی بھائی کا قتل ہو گیا، اور پھر جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت نے اس کے قصاص کا اور اس کی موت کا حکم سنا دیا۔ یوں تو کسی بھی سنگین جرم اور قتل کے نتیجے میں قاتل اور مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن اس واقعے میں ٹوئسٹ اس وقت پیدا ہوا جب محمد بن مرسل کے قبیلے آل رزق کے بچے، بوڑھے اور جوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے ورثاء اور مقتول کے قبیلے آل سنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے، چاہیں تو وہ دیت لے لیں یا معاف کر دیں۔ اور ان کا جو درخواست رکھنے کا جو انداز تھا وہ اتنا فریاد اور عاجزی لیے ہوئے تھا کہ کچھ ہی وقت میں وہ پورے عرب میڈیا کا موضوع گفتگو بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے آل رزق کے بچے، بوڑھے، جوان سب مقتول کے دروازے پر پہنچے اور انہوں نے مقتول کے ورثاء کو بلایا۔ قبیلے آل رزق کے بڑے عزت دار اور سردار لوگوں نے اپنی عقالیں، اپنی چادریں، یہاں تک کہ اپنے لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں ڈال دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سروں پر مٹی ڈالی، اپنے گھٹنوں کو اپنی چادروں سے باندھ کر زمین پر لیٹ گئے۔ شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑھے، یہاں تک کہ محمد بن مرسل کے ننھے بچے نے معافی کی ایسی درخواست کی کہ جسے دیکھ کر جگر کٹ جائے، یہاں تک کہ پورا سعودی ملک یہ کہہ اٹھا کہ شریعت نے معافی اور دیت کا بھی تو آپشن رکھا ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ قبیلے آل سنیج کے مقتول کے ورثاء نے نہ معافی کو قبول کیا نہ دیت کو قبول کیا۔ انہیں جتنی چاہے اتنی دیت کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے اس دیت کو بھی قبول نہ کیا اور انہوں نے قصاص کا ہی مطالبہ کیا۔ چنانچہ پھر ہوا وہی کہ مقتول کے ورثاء کے نہ معافی کو قبول کرنے کی وجہ سے پورے عرب ملک کے چاہنے کے باوجود حکومت کو 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کو قصاصاً قتل کرنا ہی پڑا۔ ایسا ہی ایک واقعہ سن 2016 میں سعودی ہی میں پیش آیا، جبکہ شاہی خاندان کے ایک شہزادے ترکی الکبیر نے عادل بن سلیمان المحیمید نامی ایک سعودی شہری کو کسی جھگڑے کی بنیاد پر قتل کر دیا، جس کی سزا میں اس شہزادے کو بھی اپنی گردن کٹوانی پڑی، یہاں تک کہ اس شہزادے کی والدہ نے خود اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ جب جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ جبکہ یہ شاہی خاندان کا ایک دوسرا شہزادہ تھا جسے قتل کی سزا میں اپنی گردن اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مسجد کے امام شیخ محمد المسلوخی کہتے ہیں کہ جب ترکی الکبیر نے جس کو قتل کیا تھا، عادل بن سلیمان المحیمید کو، اس کے والد کے ہاتھ پر مقاتل کے خاندان والوں نے اور شاہی خاندان نے لاکھوں ریال اس کے ہاتھ میں دیت کے طور پر رکھے، لیکن اس نے نہ دیت کو قبول کیا نہ اس نے معافی کو قبول کیا، بلکہ اس نے خدائی حکم قصاص کے نفاذ کا اس نے مطالبہ کیا، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس معمولی سے شخص پر ایک حاکم خاندان اور ایک شاہی خاندان کا نہ تو کسی طرح کا پریشر بنا اور نہ کسی طرح کا دباؤ پڑا، بلکہ اسے معافی کا،
دیت کا اور قصاص کا، تینوں چیزوں کا مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ جسے چاہے اسے اختیار کر لے۔ جب اس نے قصاص کو اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں قاتل ترکی الکبیر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اردو کا ایک مقولہ ہے کہ انصاف وہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے۔ اکثر دیکھا گیا کہ طاقتور اور حکمراں طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگین سے سنگین جرائم میں بھی اپنے دامن کو بچا لے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم کی تو بات ہی دور کی ہے، بلکہ ستم بالائے ستم معصوم لوگوں کو ان جرائم کی سزاؤں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے ظالمانہ معاشرے جن کے درمیان قانون کا کوئی احترام نہ ہو، قانون کی کوئی پاسداری نہ ہو، جن کے درمیان حکمراں اور عوام میں ایک بڑا فرق اور امتیاز برتا جاتا ہو، ایسے معاشرے نہ تو پنپ سکتے ہیں اور نہ وہ کامیابی کا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جن معاشروں نے اور جن قوموں نے اپنے قانون کی پاسداری کی، اپنے قانون کا احترام کیا، جن کے قوانین کی نظر میں امیر غریب، طاقتور کمزور، حکمراں عوام سب برابر ہوں، جو قانون عدل و انصاف اور مساوات سملیرٹی کا حامل ہو، تو ایسی قوم ہمیشہ ترقی اور عزت کا منہ دیکھتی ہے اور ان کو ترقی کے معراج تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاش ہم بھی ایسے کسی معاشرے کا حصہ ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو، پورے عالم میں اللہ تعالی امن و امان کو قائم فرما دے۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی اور معلومات افزا ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔